32 پہ اینڈ پیراگراف ہے، لیکن اس کی جو جسے آپ کہتے ہیں مطلب جو بیس ہے وہ پچھلے اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں یعنی حیرت انگیز حد تک شدید انداز ہے اللہ رب العزت کے خطاب کا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. مکبن سے کیا مطلب ہے؟ ہاں اوندھے منہ چلتا ہے، یہ جیسے مطلب جانور حیوان نہیں چلتا، مطلب اوندھے منہ چلتا ہے، کہ وہ جو اوندھے منہ ہو کر چلتا ہے وہ بہتر ہے. امن یمشی سویا، جو سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. مطلب اللہ تعالیٰ فرق اصل میں کروا رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب توحید آپ کو سمجھ آتی ہے، جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ آپ کو دن اور رات کی طرح ہر جگہ پر جو ہے نا ایک فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو مطلب وہ جو فرقان آپ کہتے ہیں نا، تو وہ لازم ہے کہ آپ دنیا کا کامیاب ترین بھی کوئی ہو، تہذیب ہو یا کوئی فرد ہو، کامیاب سے کامیاب تہذیب کو بھی آپ سمجھیں کہ یہ ایک حیوان جو ہے اوندھے منہ چل رہا ہے اور سیدھا چلنے والا صرف میں ہوں. مطلب میرے ہم عقیدہ ہیں جو انبیاء سے چلنا سیکھ چکے ہیں مطلب اس دنیا کے اندر. تو یہ احسن تقویم جو ہے وہ اس حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. اچھا، دوسری جگہ پر کہا جا رہا ہے کہ هل يستوي الاعمى والبصير، ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے. ام هل تستوي الظلمات والنور، ایک اندھیروں اور تاریکیوں کے اندر ہے اور ایک نور اور روشنی کے اندر ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے بیان اصل میں اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے ہو رہا ہے. تو احسن تقویم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں احسن تقویم تو بظاہر مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے سے مراد ہے کہ بہت خوبصورت جو ہے وہ شکل دی ہے. بلا شبہ جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، لیکن یہ اس کا بہت ہی چھوٹا ریفرنس ہے. اور سورۃ 3 میں ہے نا یہ آیت لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، اس میں آپ رسالتوں کا بنیادی مضمون ذکر کرتے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین، ایک رسالت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی، ایک رسالت عیسیٰ علیہ السلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب رسالتوں کا بنیادی مضمون جو ہے وہ بتا رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اس میں انسان کی جو احسن تقویم کیا ہے، اعلیٰ ترین حیات وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب انسان توحید پر آتا ہے، وہ انسان کی وہ فطرت جو صرف خدا کو پوجنا جانتی ہے. تو اب ہم جس چیز پر محنت کرنے جا رہے ہیں، ہم جن اسباق کو صبح و شام جو ہے وہ ازبر کرنے جا رہے ہیں، اور یہی سبق ہم نے پوری دنیا کے سامنے رکھنا ہے، اور اس پر زندگی موت ہے، اس پر جان دینی ہے، اس پر قیامت کے روز کھڑے ہونے کی مطلب امید اور تمنا کرنی ہے. تو وہ ہے ہی یہ کہ عین اس سے ہی ساکھ پر ہماری زندگی ہو، اور اس سے ہی ساکھ پر بھی مطلب یہ کل انسان کا مطلوب و مقصود جو ہے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ فی نفس سے ہی مطلب اچھا ہو. اب یہاں پر آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا توحید کا بھی ایک پریگمیٹک بیان ہوتا ہے. وہ جناب مطلب ہے کہ اس یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور توحید سے یہ فائد ہو جائیں گے، اور توحید کے یہ نتائج ہو جائیں گے. وہ نتائج آ جائیں گے خود، فی نفس ہی توحید مطلوب ہے. ٹھیک ہے، توحید کیا کرے گی؟ بہت کچھ کرے گی، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. توحید بہت کچھ کرے گی، خود آپ کی زندگی کے اندر، اور پھر آپ کے معاشرے کے اندر، اور پھر اس پوری دنیا کے اندر بڑا کچھ کرے گی. مگر یہ سارے کنسیڈریشنز جو ہیں یہ سیکنڈری ہیں، ثانوی ہیں. اس میں اصل میں یہ کہ فی نفس ہی میرا مطلوب جو ہے وہ صحیح ساکھ پر آنا ہے، اس صحیح حیات پر آنا ہے جس پر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی ہے. اچھا، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ شرائع کا مقصود ہے، یہ وہ چیز ہے جو لا الہ الا اللہ کا بنیادی مضمون ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ فی نفس ہی یہ ہمارا مطلوب ہو جائے. ٹھیک ہے، مطلب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گندم بوتے ہیں. ٹھیک ہے، گندم کے ساتھ توڑی بھی آ جائے گی، مگر کوئی عقل مند نہیں ہے جو توڑی کے لیے گندم پر محنت کرے. ٹھیک ہے، وہ دانوں کا ہی مطلب طلبگار ہوگا. تو یہ مطلب ہے کہ توحید جو ہے احسن تقویم ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر جو ایک حیات پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے
جو اعلیٰ ترین ہے جس کو انسان خراب کر لیتا ہے بعد میں، ثم رددناه اسفل سافلین، مگر وہ یہ ہے کہ انسان خدا کا پتہ کرے. مطلب وہ بہت ہی کامیاب اور سعادت مند انسان ہے جو اس کائنات کے اندر اپنے مالک کا پتہ کرتا ہے، اس کی طلب اور اس کی جستجو کرتا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے نفوس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بھی پیدا کیا ہے کہ کچھ نفوس نے کس سطح پر جا کر خدا کی جستجو کی ہے، خدا کی طلب کی ہے. ابراہیم علیہ السلام، مطلب آپ تھوڑا سا دیکھیں اس وجہ سے حنیف ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا. مطلب حیرت کی بات ہے کہ وہ کس حد تک وہ خدا کا طلبگار ہو گیا. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہیں، حتیٰ کہ مطلب اس سے علاوہ بھی بعض جو حکایت بدھا کی بھی اگر آپ کہانی سنتے ہیں، مطلب ہے کہ اس ایزمپشن کے تحت جو کہ صحیح تر معلوم ہوتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے بدھا یا تو پتہ نہیں اس دور اس علاقے کے لیے خدا کا بھیجا ہوا ہو نبی ہو، بعد میں اس کی تعلیمات کو جو ہے وہ کرپٹ کر دیا گیا، تو یا پھر یہ کہ کسی نبی کا کو پیروکار ہو. تو اس کی بھی آپ دیکھتے ہیں وہ مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود ایک مطلب کھاتے پیتے، صرف کھاتے پیتے نہیں بلکہ معاشرے کی ایلیٹ کی بھی ایلیٹ خاندان سے ہوتے ہوئے چھوڑ کے سب کچھ جو ہے چلا گیا. مطلب حقیقتاً خدا کی طلب ایک ایسی ہی چیز ہے. تو مطلب یہ یوں نہیں ہے کہ وہ آپ مطلب چھولے دے کے مطلب ہے کہ کچھ چیز مل جائے گی. مطلب دنیا لوگوں نے اس کے لیے جانیں بھی دی ہیں، لوگوں نے اس کے لیے گھر بھی چھوڑے ہیں، وطن بھی چھوڑے ہیں، اور پھر خدا کو پا بھی لیا ہے. خدا مطلب ایسا نہیں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو خدا کے راستے میں زور لگاتے ہیں لازماً ہم ان کو پھر اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں، تو پھر ان کو یہ مل جاتا ہے. یہ پہلا جو اس کا ہمارا یہ جو چیپٹر کا جو پہلا حصہ ہے سب چیپٹر وہ یہاں پر مکمل ہوا.